ناظرین گرام، پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد دوسری بڑی صنعت پولٹری فارمنگ کی ہے، جس میں اب تک 300 ارب روپے سے تقریباً 28,000 سے زائد پولٹری فارم بن چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 24 لاکھ افراد کا تقریباً براہ راست روزگار پولٹری انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ ناظرین، 1953 میں جب پیٹرول 15 پیسے فی لیٹر تھا، اس وقت بکرے کا گوشت 1.25 روپے کلو اور مرغی کا گوشت 4 روپے کلو تھا۔ اس وقت مرغی کا گوشت کھانا امیروں کی شان سمجھی جاتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، کسی بھی ملک میں پولٹری کی صنعت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی کے برعکس یہ اسی ملک میں اپنے لوگوں کی زندگیوں پر منفی اثرات بھی مرتب کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں غریب امیر سب کی خوراک بننے والی یہ برائلر مرغی جو اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ ناظرین کرام، دونوں دیسی اور فارمی مرغیوں کا موازنہ کیا جائے، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک فارمی چوزے کو ایک مرغی کی شکل اختیار کرنے تک 7 سے 8 ہفتے لگتے ہیں، جبکہ دیسی چوزے کو ایک مکمل مرغی بننے کے لیے 1 سال درکار ہوتا ہے۔ یہ فارمی مرغیوں کو جو خوراک دی جاتی ہے، ان میں ہائی پوٹنسی میڈیسن اور دیگر کیمیکل موجود ہوتے ہیں، جو ہفتوں میں ہی اس مرغی کو غیر فطری طور پر بڑھا دیتے ہیں۔ اور جس جگہ ان مرغیوں کی خوراک تیار کی جاتی ہے، اس کے ارد گرد 5 کلومیٹر تک اس کی بدبو پھیلی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دیسی مرغی جو بہت ہی چست اور چالاک ہوتی ہے، ان کو پکڑنا بھی محال ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کئی سالوں سے یہ خدشات ظاہر ہو رہے تھے کہ بازار میں بیچے جانے والے برائلر مرغی کے گوشت میں کینسر پیدا کرنے والی خطرناک دھات آرسینک پائی جاتی ہے، اور اب آخرکار امریکی ادارہ فوڈ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ آرسینک کینسر اور بہت سی بیماریاں جنم دیتی ہے۔ اس ہائی پروٹین والے گوشت کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، جن میں جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا بھربھرا ہو جانا، اور خاص طور پر یہ حاملہ خواتین کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کے ذہن پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔